Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمد لله الذي له حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، قیامت میں کیا ہوگا آپ میں سے زیادہ تر کو معلوم ہے نا، مختصر بہت باریکی سے. یہ تو کسی کو کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ کس کا فیصلہ کیا ہوگا، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ یہ بتا دیا ہے اپنے کلام میں، جنہیں بتا دیا ہے کہ ان کے تو اگلے اور پچھلی خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی گئی، یا ان کے بارے میں کہ جن کی پوری زندگی نگرانی میں خود اللہ نے رکھی. باقی ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، حساب کا ایک دن آئے گا، اسے یوم آخر کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر فیصلے ہوں گے اعمال کے لحاظ سے. کچھ لوگ اچھے انجام کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے اور کچھ بہت بھیانک انجام کی طرف ان کو بھیج دیا جائے گا. یہ قیامت کی یہ مختصر جتنی میں نے ابھی تک کہی، یہ ڈیٹیل تو آپ میں سے سب کو معلوم ہے. یہ شاید کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے اہل علم نے یہ بتایا، قرآن شریف کی آیات جتنی بھی قیامت سے متعلق تھیں ان پر غور کر کے، کہ قیامت ایک نہیں ہے. القیامت و قیامتان، قیامتیں دو ہیں، اور دو میں بھی دو کا مطلب صرف دو گنتی کی نہیں بلکہ دو قسم کی. اس میں سے ایک قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت، ابھی میں نے بیان کیا اور جسے آپ سب جانتے ہیں. اور ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت. یہ ایک نہیں ہے، یہ قسم ہے ایک، یہ بہت سی ہیں. یہ قیامتیں بہت سی ہیں، قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامتیں. اور ان میں بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے جو قیامت کبریٰ میں ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، چھوٹے اسکیل پر ہوتا ہے. جب حساب کا دن مقرر ہو جاتا ہے، لوگوں کا حساب یہیں اسی دنیا کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. کبھی بڑی بڑی قوموں کا ہوتا ہے حساب، اور اس حساب کے بعد ان کو ان کے اچھے انجام اور برے انجام کی طرف اسی دنیا کے اندر روانہ کر دیا جاتا ہے. انہیں کہتے ہیں، ان کا ایک دوسرا نام ہمارے یہاں ہماری بولی کے اندر ہے انقلاب، بڑے انقلاب. بڑے انقلابوں میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ ابھر کر آتا ہے اور اس سے پہلے کا تباہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ساعت. ہمارے یہاں اکثر اس کا ترجمہ قیامت کر لیتے ہیں، ساعت کا. ساعت کا مطلب گھڑی، کوئی مومنٹ، بگ مومنٹ، ایک زبردست کوئی آنے والی گھڑی. تو وہ بھی ہے، وہ قیامت، قیامت کبریٰ، بڑی قیامت بھی ساعت ہی ہے. لیکن اکثر لوگ اس سے صرف وہی مطلب سمجھتے ہیں، وہی ترجمہ لکھ دیتے ہیں، جبکہ قیامت الگ لفظ ہے، ساعت الگ لفظ ہے. اور خود قیامت کے لیے پر غور کر کے لوگوں نے بتا دیا کہ ایک ہی نہیں ہے، وہ آخری بڑی ہے اور چھوٹی بہت سی ہے. اور یہ ساعت کا تو ترجمہ ہی قیامت نہیں ہوتا. ایک بڑا انقلاب، وہ گھڑی جس میں فیصلے ہوتے، فیصلوں کے بعد دنیایں بدل جاتی انسانوں کی، یہیں پر رہنے والوں. حضرت نوح کا سیلاب قیامت تھا، چھوٹی قیامت، قیامت صغریٰ، کہ اس کے بعد ایک دنیا بدل گئی. وہ سارے لوگ جو نافرمان تھے سب ختم ہو گئے. پھر ایک دوسری نسل آئی اور وہ چلتی رہی. فرعون کا لشکر ڈوبنا ایک قیامت تھی، ایک بڑا فیصلہ تھا، ایک بڑا انقلاب تھا کہ صدیوں سے جو بنی اسرائیل غلامی میں چلے آ رہے تھے، اللہ نے انہیں نکالا. اب ان کا دور شروع ہوا. اور یہ جو زمین کے اندر جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا.
یہ بھی قیامت تھی. اس طرح کے جتنے بڑے مومنٹ اور بڑے انقلاب آتے ہیں وہ سب ساعت ہوتے ہیں. وہ گھڑی جس کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا اور جس میں حساب بھی ہوگا، اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگوں کے آگے کے فیصلے ہو جائیں گے، یہی اسی دنیا میں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے سورہ محمد کی، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة. اب کیا اس کے منتظر ہے کہ وہ ساعت، اب یہاں بھی ہم اکثر ترجمے ہوئے ہو جاتے ہیں، اس قیامت کی بات ہو رہی ہے، بڑی قیامت کی ساعت ہو، اب وہ بھی ترجمہ، اور یہ یہاں جو قیامتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑے انقلاب، بڑی ساعت جب فیصلے ہوں گے قوموں کے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة. کیا اب اس کے منتظر ہیں کہ وہ انقلاب، وہ فیصلے کی گھڑی، وہ امتحان کا وقت، فیصلہ کن، وہ اچانک آ جائے ان کے اوپر؟ تو اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں نا، اس کی طرف تو ان انقلابوں کی طرف تو لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ کے لیے وہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہم بڑھ رہے ہیں، کچھ کے اوپر اچانک آ جاتا ہے. وہ بڑی قیامت بھی کچھ لوگ اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے گی، تو تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کب آئے گی، تو اس لیے ہو سکتا ہے ابھی آ جائے تو تیاری کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ان کے لیے وہ اچانک نہیں ہوتی، اس لیے کہ کچھ کر چکے ہوتے ہیں. اور جو بے خبر ہوتے ہیں ابھی کیا معلوم کب آئے گی، کتنے لاکھ کتنے کروڑ سال کے بعد، ان پر وہ اچانک آ جائے گی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی نا، اس کے فیصلے کا دن بھی آ گیا، اس کے حساب کا دن بھی آ گیا. تو یہ بھی قیامت ہے، جو مرتا جا رہا ہے اس کی قیامت ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ سب چھوٹی قیامتیں ہیں یہاں کی، اور وہ پھر گروہوں کی اور جماعتوں کی اور نیشنز کی قیامتیں ہوتی ہیں اور ساعت ہوتی. تو پھر کیا اب تم اس کے منتظر ہو کہ وہ ساعت تمہارے اوپر اچانک آ جائے، کوئی تیاری نہیں کرو گے؟ فقط جاء اشراطها، اس کی سائنس علامتیں تو آ چکی، تم نے دیکھی نہیں علامتیں، وہ تمہارے سامنے آ گئیں. فقط جاء اشراطها، اس ساعت کی، اس فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تمہیں ریمائنڈر دیے جا رہے ہیں، تمہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. جب وہ آ جائے گی تب یاد دہانی کا موقع کہاں رہے گا؟ پھر کیا کرو گے؟ وہ ریمائنڈر تو اب کام آنا چاہیے نا، پہلے. پھر کیا کرو گے جب آ ہی جائے گی؟ پھر وہ سائنس اور وہ نشانیاں کام نہیں دیں گی کہ ہاں ہم نے تو دیکھی تھی. ایسا کوئی انقلاب آپ کو نہیں نظر آ رہا جس کی طرف آپ بڑھ رہے ہو، جس کی نشانیاں آ چکی ہوں اور آتی چلی جائیں، اور آنکھیں بند کر لیں گے اگر، تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ ریت کا طوفان آ رہا ہے، جیسے شتر مرغ کے بارے میں مشہور ہے، آسٹرچ کے بارے میں طوفان آتا دیکھ کے وہ ریت میں، کہ ذکر نہیں کریں، اس کی بات نہیں کریں، اس کے بارے میں سوچیں نہیں، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں. معلوم ہونا چاہیے، ذکر بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کی تیاری کر سکے. اس لیے کہ اس کی تیاری کر سکے، اس لیے کہ آپ کا حساب ہوگا، اس لیے کہ کچھ لوگ تباہ ہو جائیں گے، کچھ آگے بڑھ جائیں گے. یہ تبدیلیاں آتی ہیں ساعتوں کے اندر اور قیامتوں کے اندر. کچھ چیزیں جو فوراً نظر یہاں پر نہیں آتی تھیں، لیکن وہ پیچھے تھیں بیک میں، ان کی بنیاد پر میں نے 2015 میں اعلانیہ، اس سے پہلے تو میں 6 سال سے کہہ رہا تھا، آپس میں اعلانیہ ایک بات بتائی تھی، سن بتایا تھا، سال بتایا تھا کہ ساتھ قیامت کب آنے والی ہے. لوگوں نے یقین زیادہ تر نے نہیں کیا تھا، بڑی تعداد نے یقین نہیں کیا تھا. بہت چیزیں بولتے ہیں کہ یہ بھی بول گئے. میرے اوپر وہی تھوڑی آتی ہے، میں نے تو ان قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا تھا جو کچھ کہا تھا، اور جو اس کی علامات آپ کو نہیں نظر آئی تھی اس وقت مجھے نظر آئی تھی، میں نے ان کی بنیاد پر کہا تھا. پھر اس کے بعد 1 سال بعد سے شروع کیا کچھ لوگوں نے، وہ وہی ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے تھے. پھر اور بات کو کہ وہی ہو رہا ہے، پھر 3 سال بعد کہا، کسی نے 2 سال بعد کہا کہ وہ تو ہو تو وہی رہا ہے جو آپ کہہ رہے تھے.
اب بھی بہت سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ ڈراتے، ڈرانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے. کہ اللہ نے نہیں ڈرایا آپ کو اپنے کلام میں؟ برابر سے خوشخبری اور ڈراوا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک نئی تھیوری آئی ہے ابھی کچھ عرصے پہلے، اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اسے چلاتے ہیں، ان کے پاس نوٹ بہت آتے ہیں، وہ MLM کی طرح، ملٹی لیول مارکیٹنگ کی طرح جو اسے پروپیگیٹ کرتے یا کوئی کتاب لکھ دیتے کہ کوئی نگیٹو بات مت سوچنا نہیں تو تمہاری زندگی میں آنے لگ جائے گا، بس صرف پازیٹیو سوچنا، اور کسی خطرے کی بات مت کرنا، پھر آ جائیں گے زندگی میں. اگر یہ نگیٹیوٹی ہے خطرات کے بارے میں اطلاع دینا، تو سب سے بڑی نگیٹیوٹی نعوذ باللہ اللہ نے پھیلائی اپنے کلام میں. جتنا جنت کا ذکر کیا اتنی جہنم کا بھی کیا، تفصیلات کے ساتھ میں کیا، اس کی بار بار کیا. یعنی ایک بار کہہ کے گزر جاتے تب بھی آپ ایمان لاتے نا، کرتے چلے گئے، بار بار کرتے چلے گئے. اگر یہ نگیٹیوٹی ہے تو پھر یہ نگیٹیوٹی اللہ نے دی اور اسے ضروری قرار دیا. نگیٹیوٹی یہ نہیں ہوتی کہ ہم، جو خطرہ حقیقی ہے، جہنم حقیقی ہے، جھوٹا ڈراوا نہیں ہے، تو لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے، اس سے بچ جانا چاہیے. اس کے لیے وہ انذار ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وارننگ. ڈرانا بھی نہیں، وارننگ دینا کہ دیکھو یہ ہے خطرہ، بچ کر نکل لو، تاکہ بچ جائیں لوگ. نہیں معلوم ہوگا تو گر جائیں گے نا، ہے موجود. پازیٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے. کتنی عمر کی؟ 7-8 سال کے رہے ہوں گے، شاید اس سے کم. جو دوسروں نے پھینک دیا تو 5-6 سال کے. تو جب بھائیوں نے انہیں اس کنویں میں ڈال دیا، اندھا کنواں جہاں پہ پتہ نہیں کوئی کیروان یا قافلہ گزرے گا یا نہیں گزرے گا، اس کا کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مر جائے اسی کے اندر، ختم ہو جائے، کسی کو آواز نہ جائے. ڈیزرٹ کے اندر یہ تو گئے بھائی ڈال کر، تو ان کے ہاتھ پاؤں نہیں کانپے، ان کی آواز پہ لرزہ نہیں آیا، ان کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی. دوسرا بچہ ہوتا تو ہارٹ فیل اس کو وہیں ہو جاتا، ڈر کے مر جاتا. فطری موت نہیں مرتا، ڈر کے مر جاتا. انہوں نے کہا کہ ایک دن اپنے ان بھائیوں کو میں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کیا تھا، انہیں یاد دلاؤں گا. یہ تھی پازیٹیوٹی. ایک دن انہیں، یہ ان کو یقین تھا اس بات کا، نبی تھوڑی تھے اس وقت، 6 سال کی عمر میں، کہ وہی آ گئی ہو. تو یہ تھی پازیٹیوٹی کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اپنے بھائیوں کو یاد دلاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اس درجے کا یقین تھا کہ نکل جاؤں گا. نکلے، قید اور جیل میں سے ہوتے ہوئے نکلے، گئے محل کے اندر، پھر قید میں. کتنا عرصہ قید میں رہے ہم نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹ نہیں، لیکن شاید 7-8-10 سال. اور پھر اس کے بعد وہ ایجپٹ کے یا مصر کے نیکسٹ ٹو کنگ تو کہا جائے، لیکن ریئل پاور انہی کے ہاتھ میں تھی. وہ طاقت اور وہ پاور آئی، اور پھر بھائی آئے اور بھائیوں کو یاد دلایا انہوں نے، جب بھائی ان کے سامنے سوالی بن کر آئے. یہ پازیٹیوٹی تھی. خطرے سے آنکھیں بند کر لینا پازیٹیوٹی نہیں ہوتی. نبیوں نے ڈرایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ سب سے بھی کہا. یہ کلام سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو پہلا خطاب ان سے تھا، اور یہی خطاب آپ سب سے بھی ہے جو کوئی بھی قرآن پڑھے. تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے لوگوں پر، دنیا والوں پر، اور وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کو جتنی بشارت دینی اتنی وارننگ دینی، حقیقی خطرے کے، جھوٹا ڈراوا نہیں، تاکہ لوگ بچ جائیں. یہاں دونوں چیزیں ہیں آپ کے سامنے. وہاں کیا ہوگا حساب کے بعد؟ حساب کے بعد قیامت کبریٰ میں، بڑی قیامت میں کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، ان کے لیے ہر طرح کی جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، کوئی فکر، کوئی خوف غم ان کے قریب نہیں آئے گا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ پھر ان کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا، چیخیں گے، چلائیں گے، کھولتا ہوا پانی پئیں گے، آگ ہوگی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. توبہ نہیں ہوگی. اب توبہ تو پہلے تک تھی، اب توبہ نہیں ہوگی، اب تو شروع ہو گیا عذاب. تو یہی ہے نا. دو کوئی تیسرا بھی ہے گروپ
ان دو کے بعد کون ہے؟ یا ادھر یا ادھر، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک چھوٹے سے گروپ کو چند دنوں کے لیے کہا اعراف، وہ بھی بات کو پھر جنتیوں میں شامل ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد، کہ جو روک لیے گئے ادھر بھی نہیں بھیجے گا، ادھر بھی امید اللہ کے رحمت سے رکھتے کہ یہ بارڈر لائن والے کہ ہمیں ادھر اللہ بھیج دے گا، پھر بھیج دے گا، لیکن پھر یہی دو ہوں گے انجام آخری۔ وہ جو ویٹنگ میں ہے ان کا کوئی انجام نہیں ہے، وہ ایک انجام کی طرف ابھی جانا ہے، دوسروں سے ذرا بات کو جائیں گے، لیکن انجام بس دو ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں درمیان کا۔ یہ ہوتا ہے قیامت میں۔ تو دنیا میں بھی جو ساعتیں آتی ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے، یا ادھر یا ادھر، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ یا خوشخبری ہے، یا آپ کے اونچے مقامات ہیں، یا آپ کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے اور عذاب ہے، ایسا عذاب ایسا کہ جو لگے گا، محسوس ایسا ہوگا ختم یہاں دنیا کے اندر، لیکن ایسا لگے گا جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اتنا لمبا چلے گا۔ یہی دو چیزیں ہوں گی، بیچ کا کوئی راستہ نہیں، درمیان کا۔ ابھی اصل میں ہر ایک کو معلوم ہے سب سے بڑا واقعہ ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا تذکرہ کہ مجھ سے ایک دو نہیں، کم سے کم 10-12 لوگوں نے کہا کہ آج تو آپ اس کی بات کریں گے ضرور۔ آپ کو معلوم ہے سب سے اہم آس پاس کا واقعہ ہوا کیا؟ یہاں پر جو اچھے سیاست وہ جنہوں نے کیا، ان کی پارٹی کے لوگ نہیں توقع رکھ رہے تھے کہ یہ ہوگا، ان کی پارٹی کے، میری اس دن بات ہوئی جس دن شام کو فیصلہ ہوا نا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اٹکلیں چل رہی تھی نا، پھر وہ ہو گیا اور دنیا میں کوئی نہیں بولا۔ یو اے ای نے، دبئی نے حمایت تو کی، حمایت کہاں سے آئی مجھے معلوم نہیں، آپ نے کتنوں میں سے میری وارننگ والی چیزیں کچھ سنی ہیں اس وقت کی، 2015 کی، آپ میں سے شاید بہت کچھ لوگوں نے سنی ہوں گی، جب میں نے کہا تھا مدد نہیں آئے گی کہیں سے، دھوکے میں مت رہیے گا کہ وہ مسلمان ملک مدد کریں گے، کہیں سے نہیں آئے گی۔ اب یہ چھوٹی قیامت ہے جس کی طرف بڑھ رہے ہیں، آس پاس آ رہی ہے، یہ اس کی اشرات، یہ اس کی سائنز ہیں جو آ رہی ہیں آپ کے سامنے، علامات۔ اس وقت کی پوزیشن یہ کہ جیسے کہ کشمیر ایک بڑا کنسنٹریشن کیمپ بن گیا، ابھی کچھ لوگوں نے، آپ نے اور کنسنٹریشن کیمپ کا نام بھی آس پاس سنا ہوگا کہ تیاری ہے، لیکن ایک تو بن گیا نا، ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وہ جیسے یہاں پر کوئی جیل ہے وہ ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ جانتے ہیں کون سا ہے؟ ذہن میں ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ یاد معلوم ہے آپ میں سے ہر ایک کو معلوم، اس لیے کہ بھول جاتے ہیں لوگ، بھولی بسری بات ہو گئی، وہاں چاہے ہر ایک آگ میں لگاتار جل رہا ہے، دکھ ہوتا تھا دیکھ کر آپ کو یا سن کر، اب بھول گئے، اور سب کو معلوم ہے آپ میں سے غازہ پٹی وہ دنیا کا سب سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ، گھراؤ ہے چاروں طرف سے، پورا شہر ہے، ایک شہر پوری ایک جیل ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ پھر وہاں سے یہ حرکتیں جاری ہیں کہ ایک آدھ کبھی کبھار کوئی ایک پٹاخے جیسا میزائل مار دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ان میں سے بہت سے لوگوں کو دبایا جاتا ہے، کچلایا جاتا ہے، ان کی مرضی سے اس پورے شہر میں سے کوئی نکل نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، جنہوں نے ان کو وہاں قید کیا ہے۔ بہت بہت دنوں تک غذائیں نہیں جاتی، بہت بہت دنوں تک دوائیں نہیں جاتی۔ دنیا کی سب سے بڑی جیلیں ایسی بھی بنتی ہیں کہ وہ آرمی کی باڑھ لگا دی جاتی ہے، دیواریں کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ابھی کم سے کم کچھ دنوں کے لیے تو ایک حصہ، صرف ایک ہی حصہ تھا نا جہاں مسلمان میجورٹی تھی، وہ کنسنٹریشن کیمپ بن گیا، کب تک رہے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن کچھ اگر بیچ میں درمیان میں، یہ تو ایک علامت تھی نا، پرماننٹ نہیں تھا، کچھ ریلیف اگر بیچ میں آئے گا کبھی کب مجھے نہیں معلوم، لیکن جب آئے گا تو پھر وہ ایک آدھ داغ دیں گے نا وہاں سے شتابہ، جیسے یہ کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے بعد بھی یہاں غازہ والے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر آپ لوگ مارے جائیں گے اس کے بدلے میں، یہ دیکھو مسلمان یہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ابھی اور آنی ہیں، جب آنے لگیں گے، جب یقین کریں گے، اب بھی بہت کچھ آ گئی، اب بھی نہیں کرتے بہت سے لوگ یقین، اپنے گھر میں آ جائے گی، جب آپ کی زمینیں چھینی جائیں گی تب کریں گے یقین، جب گھر چھینے جائیں گے تب یقین کریں گے، جب کاروبار چھینے جائیں گے تب یقین کریں گے، تب وقت نہیں بچے گا۔
اس گروپ میں شامل ہونے کا جن کے نہیں چھینے جائیں گے، اس وقت نہیں بچے گا۔ یہ تو دو ہی ہوں گے بس، تیسرا درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہوگا اس ساعت یا قیامت کے اندر کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ یا ذلت کا عذاب، یا ہر ایک آپ کو عزت دے اور آپ اچھے طریقے سے رہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قیامتوں میں یہی ہوتا ہے، بڑا فیصلہ آنے والا ہے، بہت لمبا عرصہ نہیں، کچھ تیاری اب بھی شاید کر سکے آپ۔ ہوگی کیا تیاری؟ یہ یہاں جو یہ ساعت آتی ہے یہ قوموں کے لیے آتی ہے، یہ انڈیویجولس کے لیے نہیں آتی، افراد کے لیے، یہ بڑے گروہوں کے لیے آتی ہے، جنتی گروہ، ایک جہنمی گروہ، یہاں اس دنیا کی جہنم اور اس دنیا کی جنت۔ قوم کی حیثیت سے، امت کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ حساب اس کا دینا ہوگا، حساب اس کا نہیں لیا جائے گا یہاں اس کے اندر کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے تھے، آپ نے یہاں پہ کیا کیا تھا، نہیں کیا تھا۔ آپ کے اپنے اعمال ہیں جو آپ کو لے جائیں گے جہاں جہنم کی طرف، یہی دنیا کی جہنم، وہ آپ کے اپنے اعمال ہوں گے، یہ فیصلہ ہوگا بس، وہ لے کر جا رہے ہیں لگاتار۔ توبہ کا وقت کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوتا ہے آخر وقت تک۔ کہا قرآن نے سورہ نساء میں تفصیل بتائی ہے اس کی، توبہ صرف ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے کہ جو غلطی سے کچھ کر بیٹھتے ہیں نافرمانی کی باتیں، اور پھر جلدی ہی ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلدی ہی فوراً پلٹ آتے، اور فرمایا توبہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جب آخری وقت آ گیا تو پھر کہتے ہیں الآن میں آتا ہوں۔ قرآن نے ایک مثال بھی دی فرعون کی، اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے نے اسے پا لیا، دباؤ نے، غرق نے، تو قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب اس وقت کی نہیں ہوتی توبہ قبول، اور وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو کوئی پرواہ نہیں تھی اور فساد نہیں تھے، تم اسی میں لگاتار رہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تمہاری باڈی بچائیں گے، آج نجات اس کو مل جائے گی، تمہیں نہیں ملے گی آج۔ وہ بھی کس لیے؟ اس لیے کہ آگے آنے والوں کے لیے وہ عبرت کا سامان ہو، اس لیے بچائیں گے۔ تمہارے جسم کو بھی اس لیے بچائیں گے کہ یہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اس لیے بچائیں گے۔ ہر انقلاب میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اور حضرت نوح کے سیلاب کی کہانیاں پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا کی مذہبی کتابوں میں کچھ نہ کچھ بدل کر، قرآن میں تو زیادہ ایکوریٹ تفصیل کے ساتھ میں۔ پھر وہ کہانیاں ہوتی ہیں، عبرت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ ایک فیصلے کا وقت آ رہا ہے، زیادہ دور نہیں، آپ اسے دیکھیے، عبرت کی داستان آپ نہیں بن جائے جس سے بات کو کہا جائے کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ وہ ایک بڑی جیل وہاں پر، یہاں پر آپ کے لیے بڑی جیلیں بن جائیں، اور بائی فورس چھین لیا جائے، اور دنیا کی سب سے بڑی، مطلب دوسرے نمبر پر دنیا کے مسلمانوں کی تعداد جہاں پر ہے، وہ چوں نہیں کر سکے اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہو کہیں سے، اس لیے کہ وہ خود گرے ہوں گے۔ انداز الگ ہوگا ان کی ذلت کا اور ان کے پٹنے کا، وہ خود بھی گرے ہوں گے، مدد کوئی کیا کرے گا؟ کیوں نہیں بولا کوئی اس وقت؟ اس لیے کہ خود گرے رہے یا نہیں بول سکے۔ یہ ابھی معمولی گراؤ ہے، ان کے سب کے گراؤ بڑھے گے، بڑھتے جائیں گے، اس لیے کہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کی جو امت کی۔ اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے نکلنا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے یہ نہیں ادا کی۔ تو پھر اب دیکھ لیں، غور کر لیں، میں تو صرف وارننگ ہی دے سکتا ہوں، بشارت بھی، ایک قوم کے آنے کی بشارت ہے، یقینی ہے، آنا ہی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری، کچھ لوگوں نے ادا کی، کچھ نے، اس لیے کہ باقی کو تو تباہی ہونا ہے۔ اگر ذمہ داری ادا کی تو ایک قوم آئے گی ابھی تھوڑے عرصے کے بعد، ناممکن لگتا ہے نا؟ جس دن تاتاری آئے تھے اس سے ایک دن پہلے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ سب آ رہے ہیں، اس لیے کہ اندر اندر ایک لاوا چل رہا تھا،
انڈر کرنٹ چل رہا تھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا باہر، وہ انڈر کرنٹ ہے. اور اگر کچھ لوگوں نے ذمہ داری پوری کی تو ہو سکتا ہے، ورنہ پھر 2 ٹائم لائنز 2 دی ہے، یا پھر 40 سال بعد. اور پھر اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی بشارت ہے جن کے ذریعے قوم آئی. ایک شخص آپ کے ذریعے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ ہے تمہارے لیے. ایک شخص، جب 1 ارب آئیں گے اور تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو ذریعہ بنے گے انہیں لانے کا، تو ہر ایک کے حصے میں لاکھوں آئیں گے، ورنہ 1 ارب کی تعداد پوری نہیں ہوگی. یہ خواجہ صاحب کے بارے میں سنا تھا ہم نے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ لاکھوں لوگ ان کے ذریعے آئے. یہ ہم اور آپ جیسے گناہ گاروں کے اندر تقسیم ہوگا یہ خزانہ. اور اس درجے کا کوئی دوسرا، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حدیثوں کے اندر آیا کہ میری امت کے آخر کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا اجر اولین کے برابر ہو جائے گا. صحابہ کے مانند اعمال نہیں ہو سکتے، تقویٰ نہیں ہو سکتا، ان جیسا گروہ ہی نہیں آئے گا دنیا میں. اجر ہو جائے گا برابر. کیسے ہو جائے گا؟ تاریخ میں کچھ موڑ آتے ہیں. ایک موڑ آنے جا رہا ہے جب ہر ایک کے حصے میں لاکھوں آئیں گے تو پھر اجر ان کے مانند ہو جائے گا. یا یہ جنت، اور پھر یہاں دنیا میں عزت سر پر بٹھائیں گے آپ، اور یا وہ جہنم کے یہاں ذلیل و خوار کر کے رکھیں گے. وہاں بھی حساب دینا ہوگا کہ تمہاری ذمہ داری کیا تھی، پوری کی نہیں. میرا کام دونوں ہے، اور آپ میں سے اصل میں ہر ایک کا کام کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس خوشخبری اور اس وارننگ کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ساعتوں میں اور قیامتوں میں یہاں بھی نہیں ہوگا. تھوڑا سا وقت ہے، جب آپ گر جائیں گے، جب آپ سے کاروبار چھینا جائے گا، جب آپ سے گھر چھینا جائے گا، جب آپ سے زمینیں چھینی جائیں گی، تو اور پھر آپ کہیں گے کہ میں نے کاش میں تو یوں، تو آپ سے کہا جائے گا الان، اب وقت گزر گیا. اچھا ہے کہ سب کے لیے، تو جتنے لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی، سب کے لیے میری دعا ہے کہ وہ سب ہوں گے، نہیں سب. یہ بھی بتایا گیا کہ تھوڑے ہی آئیں گے، تھوڑے ہی لگیں گے. تو بہرحال میرا کام پہنچانا ہے، میں نے آپ کو ڈیلیور کیا، دونوں انجام بتا دیے، جو اس جنت کا اور جہنم کا اسی دنیا کے اندر. آپ کا کام ہے کہ آپ کسے سلیکٹ کرتے ہیں ان میں سے. اسے خاموشی سے میں نکل جاؤں تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے، اور ایک بار نہیں کئی بار. قرآن نے بھی تو بار بار وارننگ دی ہے نا، یا ایک ہی بار خالی کہہ دیتے تب بھی ہم ایمان رکھتے؟ بار بار وارننگ دی ہے. تو میں کبھی کبھی دیتا رہا ہوں. ایک بڑی آپ کے سامنے ایک علامت آئی، سائن آئی، ابھی فقط جا اشراط و علامتیں تو آ گئی نا. جب انہی پر آ جائے گا تب موقع کب بچے گا؟ تو پھر چونکہ آئی اس لیے میں نے پھر توجہ دلا دی. ہو سکتا ہے بات کو پھر کبھی دلاتا رہوں. آخری وقت سے پہلے گنجائش ہوتی ہے، شاید اللہ قبول کر لے. کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، کہ آپ پلٹ جائیں، راستہ ادھر وہ لے لیں جو راستہ اچھے انجام کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کے دل کے اندر یہ ڈالے، اور پھر اس راستے کو پانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر